السلام علیکم۔ جبکہ تھامس جارج ہمیشہ ایک تاجر کی طرح سوچتا رہتا ہے کہ اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے کیا کچھ کر سکتا ہے، وہ کاروباری حضرات سے مشاورت بھی کرتا اور ان کے مشوروں پر عمل بھی کرتا۔ چنانچہ 1904 میں اس نے اپنی کمپنی میں میکینیکل پروڈکٹ تکنیک متعارف کروائیں۔ اس طرح جلد ہی باٹا کمپنی یورپ کی پہلی جوف ساز کمپنی بن گئی۔ 1912 میں اس کمپنی کے ملازمین 600 ہو چکے تھے، جو اس کی ترقی کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ اس کے علاوہ 1904 میں جب پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی تو یہ ان کے لیے کرۂ فال ثابت ہوئی، کیونکہ اب تھامس جارج کے پاس جرمن فوج کے جوتے بنانے کے لیے آرڈر آنے لگے، اور 1914 سے لے کر 1918 تک اس سے پہلے سے 10 گنا زیادہ ملازمین رکھنے پڑ گئے۔ مگر چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ کاروباری دنیا میں کامیابی کے ساتھ ساتھ پریشانیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا جنگ کے بعد اس کا کاروبار بہت مندہ ہو گیا، لیکن اس نے ہمت بالکل نہیں ہاری ہے، اور 1925 میں پھر سے اس کا بزنس عروج کی طرف بڑھنے لگا۔ اب باٹا کمپنی کئی ایکڑ زمین تک پھیل چکی تھی، مگر ایک دن جب تھامس جارج 1932 میں 56 سال کی عمر میں جہاز پر سوار تھا تو بدقسمتی کی وجہ سے وہ جہاز کسی حادثے کا شکار ہو گیا اور اس کی موت واقع ہو گئی۔ وہ خود تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن آج بھی اس کے لگائے ہوئے درخت سے دنیا بھر کے لوگ مستفید ہو رہے ہیں۔ آج باٹا کا ہیڈ کوارٹرز سوئٹزرلینڈ کے شہر لوزین میں واقع ہے۔ دنیا کے 18 ممالک میں باٹا کی فیکٹریاں قائم ہیں، اور دنیا بھر کے 70 سے زیادہ ممالک میں 5200 سے بھی زیادہ اسٹورز ہیں۔ 1930 میں بھارت کے شہر کلکتہ میں بھی باٹا نگر قائم کیا گیا، جہاں پر 7500 کے قریب ملازمین کام کرتے ہیں۔ جزاک اللہ۔